الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدقت يا رب العالمین۔ میرے واجب احترام بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعے بھی کچھ تمہیداً کچھ معروضاً ایک بات معاشرے کی خرابیوں کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری معاشرے کی بنیادی خرابی کیا ہے، معاملات ہمارے کس حد تک بگڑے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص متاثر ہے، اجتماعی طور پر بھی ہر شخص متاثر ہے۔ ملک کے حالات کو دیکھ کے وہاں بھی رونا دھونا ہے، انفرادی حالات کو دیکھے تو یہاں بھی رونا دھونا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں بس یہی کچھ رہ گیا کہ ہم اپنے معاملات کو لے کر رونا دھونا شروع کر دیں، یا اس کے لیے کچھ اسباب ہے، وجوہات ہے، اس کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اس دور میں بھی ایسا پیغام دے رہا ہے گویا یہ آیت آج سے 1450 سال قبل نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ پاک نے اسی مہینے، اسی ہفتے، اسی دن گویا یہ آیت اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی عجیب کتاب ہے، ایک عجیب کلام ہے۔ اس کتاب کو اللہ پاک نے جب سے اس کا نزول ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کو امت کی ہدایت، بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ ہر دور کے انسانوں نے یہی سمجھا، ہر صدی کے انسانوں نے یہی سمجھا، گویا یہ قرآن مجید ہمارے اس دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ غالباً یہ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے یا کبھی کوئی بھیج دیتا ہے، اچھی باتیں بھی چلتی ہیں، فتنے کا بھی جڑ ہے، مصیبت کا بھی جڑ ہے، اچھائی کا بھی ایک حد تک مرکز ہے۔ غالباً کوئی اسلامی ملک میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی اچھا سے اسلامی ملک ہے، قطر میں کوئی مقابلے ہو رہے ہیں کسی میچ وغیرہ کے، انہوں نے اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے، کچھ عجیب اہتمام کیا ہے۔ وہ جو کھیلوں کے اسٹیڈیم بنائے ہیں اس کے آس پاس خوبصورت مساجد کی تعمیر، ان خوبصورت مساجد میں خوبصورت آوازوں والے مؤذنین، پھر خوبصورت تلاوت کرنے والے قراء حضرات، حفاظ۔ اہل عرب تو ایسے اہل زبان ہیں، تھوڑی سی ان پر محنت کیا جائے تو کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ جو باہر کے مہمان آتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے مہمانوں کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اذان کی آواز پہلی مرتبہ سنی، قرآن کی تلاوت کی آواز پہلی مرتبہ سنی۔
اور پھر قرآن مجید تو ایک ایسی آواز ہے سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینے پہنچے نہیں تھے، قرآن پہنچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینے نہیں آئے تھے، لیکن سن ہجری 10 میں مینا میں 22 کے قریب مرد و خواتین نے اسلام قبول کیا. پھر 11 ہجری میں جا کر یہ تعداد 82-84 کی تعداد بن گئی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. وہ 10 ہجری والی کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. دوسری دفعہ جو انہوں نے محنت کی 22 افراد نے، یہ تعداد 84 تک پہنچا. وہ سب کے سب مینا آ گئے اگلے سال حج پر. سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، کیا کہنا کسی پر اثر نہ کرے تو کیا کرے. ہر دل تو ابو جہل کی طرح نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو ابو لہب کی طرح نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو عتبہ شیبہ ان کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو ابی ابن خلف امیہ ابن خلف کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو عقبہ ابن ابی معیط بدبخت جیسے ملعون کی طرح تو نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ اسی معاشرے میں ہم نے پتھر کے دل بھی دیکھے اور ہیرے کے دل بھی دیکھے. تھوڑا کسی کی توجہ اللہ کے قرآن کی طرف ہو جائے، توجہ، تھوڑی سی توجہ، خدا کی قسم اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. یورپ کے معاشرے میں ہم نے اتنے نوجوانوں کو دیکھا جو تعلیم کے لیے گئے تھے. آج کل یہ کمپیوٹرائز کا دور ہے، اس میں اچھے سے اچھے ڈگریاں آئی ہے، اچھے سے اچھے تعلیم آئے. اس کے حصول کے لیے بڑے نوجوان یورپ کی طرف گئے ہیں. لیکن پاکستان میں رہ کر اتنا تو ہوا ہے کہ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن سے ایک محبت تو پیدا تھی. اتنا تو جانتے تھے کہ یہ ہمارا رب کا کلام، اتنا تو جانتے تھے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. کھول کے نہ دیکھا، پڑھا نہیں. گھر میں بزرگوں کو تو پڑھتے ہوئے دیکھا، والدین کو پڑھتے ہوئے تو دیکھا. یہی بات بھی ان کی ایمان پر استقامت کا ذریعہ بن گئی. کسی وقت پھر میں یہ موضوع لے کر آگے بڑھوں گا کہ کیا انقلاب یورپ میں یہاں کے نوجوانوں نے جا کر کس انداز سے اپنے ایمان کو بچایا ہے. انہوں نے نہیں بچایا، اللہ کے قرآن نے بچایا. تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہر دور کے انسانوں نے یہی سمجھا کہ قرآن اللہ پاک نے ہمارے اس زمانے کے لیے نازل کیا. آج بھی جب کھول کے دیکھتا ہوں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے اس قرآن کے مخاطب اس دور کے انسان ہیں، آج کل کے انسان. اللہ رب العزت نے ایک آیت میں ہماری پوری پریشانی کا حل بتایا، ایک آیت، اور اسی آیت میں ہماری پریشانی کا وجوہات بھی اللہ نے بتایا. سمندر ہے قرآن. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں قرآن کو کھولتا ہوں، کسی آیت پر ٹہرتا ہوں، غور فکر کرتا ہوں، تو مجھے ایک سمندر نظر آتا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، ایک سمندر ہے. اور یہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مبالغے کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت بیان کرتے ہیں، حقیقت بیان. تو ایک یہ قرآن کی آیت ہماری پریشانیوں کی وجوہات بھی بتلا رہا ہے اور ہماری پریشانیوں کا حل بھی بتلا رہا ہے. تاکہ پورے تفصیل میں نہ جاؤ، بہت دور نہ جاؤ، اس ایک آیت کو لے کر تم اپنے آپ کو اس آیت پر پیش کرو
کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں. مثلا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے، ادھر ادھر مت جاؤ. جہاں جہاں تمہیں قرآن سے ہٹ کر روشنی نظر آئے گی، اللہ فرماتے وہاں روشنی نہیں اندھیرا ہے، وہ روشنی نہیں اندھیرا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، تو بہت تفصیل طلب، لیکن یہ ایک ٹکڑا ذہن میں آیا، صرف سمجھانے کی عرض کرتا. بہت سے نوجوان مجھے ملے یونان جانے کی خواہش میں، یورپ جانے کی خواہش میں، ترکی ممالک میں جانے کی خواہش میں، اپنی زندگیاں کئی نوجوان تو گنوا بیٹھے، تباہ کر لیا. کچھ نہ کچھ بچا کر واپس بھی پہنچے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، زمینیں بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ایک نوجوان تھا کہ پی کے سے تعلق تھا، میاں تھا، میاں یعنی سید فیملی سے اس کا تعلق تھا. اس نے اپنا واقعہ مجھ سے خود بیان کیا، بہت تفصیل تک، اور شاید وہ میرے ساتھ ایک ہفتہ رہا. بہت دور کی بات ہے، جب میں بولان ٹیکسٹائل بلیری میں ہوا تھا، وہاں کی بات ہے، اور یہ واقعہ بھی وہی کا ہے. بہت واقعات اس نے آپ نے سنائے کہ پتہ نہیں کہ صاحب میں کیسے زندہ ہو کر بچ نکلنے میں کامیاب. ایران کی کسی جنگل کی وہ بات کر رہا تھا کہ اندھیری رات تھا، سفر تھا، میں اپنے روشن مستقبل کی تلاش میں جا رہا تھا، راستہ بھول چکا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا میں کدھر جا رہا. رات کے اندھیرے میں چلتا رہا، جنگلات تھے، صحرا بھی آ گئی. دور سے مجھے کوئی روشنی نظر آ گئی، خوشی ہو گیا، چلو کوئی نہ کوئی تو ہے، یہ روشنی جو نظر آ رہی کوئی ہوگا اس کے پاس. یقیناً یہ جلتی بجھتی روشنی لگتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی ٹارچ ہے یا کوئی روشنی ہے، کچھ ہے. میں اس روشنی کے پیچھے چلا. جانے کے بعد جب قریب پہنچے تو مجھے پتہ چلا یہ وہ زہریلی جانور ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں. یہ اس کی آنکھوں کی روشنی تھی. کسی بعد میں جب میں نے کسی سے بات کی، اس نے کہا اللہ نے تمہیں اس سے کیسے بچایا؟ اس کی زد میں جو آیا مر گیا. کچھ عجیب کہ جیسے چھلانگے لگاتا تھا. اور جب میں نے لوگوں سے بات کی، کہتے اوہ تم نے اس کو دیکھ لیا؟ کہتے میں نے دیکھ ابھی لڑائی بھی کی، اپنے آپ کو بچایا بھی. کہتے اللہ نے تم پہ رحم کیا، تم بچے کیسے اس سے؟ بمشکل کہتے زخمی ہوا اور اللہ نے مجھے اس جانور سے بچایا. صبح سویرے کی روشنی نظر آئی تو غائب ہو گیا. بس میرے محترم دوستو، یہ دور سے یورپ کی روشنیاں کچھ ایسے ہی. ہمیں یہ جلتے بجھتے روشنی نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں درسا یورپ تھا، پیسے ڈیری جانا تھا، یونان تم لارسو، امریکہ تم لارسو، لندن تیو شیء بفیدار. نفذرو کی کہ یو کامیاب ہے، پیو پنزوزرو کی یو کامیاب ہے. دا سک کامیابی، یہ کیا کامیابی؟ اگر 50,000 میں ایک شخص کامیاب ہو جائے، یہ کیا کامیابی؟ آپ ان نوجوانوں کی زندگیوں کو کیوں نہیں دیکھتے جن کے اس راہ پر چلتے چلتے بیچارے تباہ ہو؟ خدا کی قسم، جو روشنی ہمیں اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی کونے میں یہ روشنی آپ کو نہیں ملی. یہ روشن دین ہے، یہ زندہ دین ہے. اس ٹائم ہندو مذہب بھی مر چکا ہے،
عیسائیت بھی مر چکی ہے، یہودیت بھی مر چکی ہے، مجوسیت بھی مر چکی ہے۔ خدا کی قسم کسی کے ساتھ بھی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ جو نجات کا راستہ اللہ نے اس دین اسلام میں رکھا ہے، خدا کی قسم آپ کو کہیں نہیں ملے۔ جو سکون ایمان میں ہے، جو سکون ایمان میں ہے، خدا کی قسم میرے نوجوانوں، دنیا کی دولت، دنیا کے کارخانوں، دنیا کی فیکٹریاں، ٹھیک ہے دنیا کے تکلیفیں اس سے ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے سب تکلیفوں کا مداوع دنیا میں نہیں ہے۔ نہ دنیا کی چیزیں ہماری سب تکلیفوں کا مداوع کرتی۔ میں بس اوقات اس لیے پوچھتا ہوں اور بار بار آپ سے اس لیے کہتا ہوں تاکہ بات دل میں بیٹھ جائے۔ میں کہتا رہتا ہوں پاکستان میں پاگل خانوں کی تعداد کتنی ہے، ہمارے بہت سے نوجوانوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ شاید بوڑھوں کو علم ہے کہ 9 یا 10 کے 9 یا 11 کے قریب پورے پاکستان میں آپ کو پاگل خانے نظر ہیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے وارڈ تو پاگل خانے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا پاگل خانہ آپ کا گیدو ہے، سکر کے قریب، اور شاید دوسرا کسی کو علم بھی نہیں اور کہاں ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو ایمان ہمیں دیا ہے، اس ایمان نے ہمیں پاگل پنی سے بچایا ہے۔ ورنہ خالی ایک نیو یارک شہر میں، جو امریکہ کا مشہور شہر ہے، صرف ایک شہر میں 700 پاگل خانے، 700 ایک شہر میں۔ اور آپ کی پورے پاکستان میں 9 سے 11 ہیں، اور اس میں بھی اکثریت مسجد میں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی ایک سے پوچھوں کہ آپ 11 بتائے کہاں کہاں، علم بھی نہ ہو، 9 کا بھی علم نہ ہو، شاید 5 کا بھی علم نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ایمان کی دولت ہے جو ہمیں بہت بڑے فتنوں سے بچاتی ہے، بہت بڑے آزمائشات سے بچاتی ہے۔ اچھا ہوتا کیا، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ نیو یارک میں اگر کوئی کسی کے ہاں بیمار ہو، کسی اسپتال میں لے جائے اور وہاں جا کر اس کا وقت پورا ہو چکا ہو، انتقال ہو جائے، تیماردار پاگل ہو جاتے کہ کاش ہم اس اسپتال میں نہ لاتے، ہم کسی اور اچھی اسپتال میں لے جاتے تو شاید ہمارا مریض بچ جاتا۔ یہی ہوتا ہے نا، ہائے ہم اس اسپتال میں کیوں لائے، ہائے ہم نے یہ دوا دارو کیوں استعمال کی، ہم اور اچھے سے دوا دارو استعمال کر لیتے۔ بھئی وقت پورا ہو، عقل اندھا ہو جاتا ہے، دواؤں سے کام نہیں چلتا ہے۔ پھر ہمارے کیا ہوتا ہے، اسپتال میں لے جاؤ، وقت پورا ہو جاتا ہے، اچھی سے اچھی دوائیاں میسر ہے لیکن انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے جوانی میں، اس کا جوان شوہر خدا نہ کرے، خدا واقع کسی کے گھر میں نہ لائے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، گھر میں لاش آتی ہے، کچھ رو دو لیتی ہے بیچاری، کیا کر سکتی ہے، آخر میں کیا کہتی ہے، جو میرے رب کی مرضی، جو میرا اللہ کا مرضی، میں کیا کر سکتا۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، اچانک انتقال کر گئے۔ اتنا اللہ اس بوڑھے باپ کو صبر دیتا ہے، اتنا استقامت دیتا ہے۔ یہ بوڑھا باپ اپنے کندھے پر جوان بیٹے کی لاشیں کو اٹھا کر کہتے ہیں، بیٹے اللہ کے حوالے، جو میری رب کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا۔ کون بچا اس کے ایمان، اس کے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے، پھر تو یہ الفاظ ہوتے کہ یوں نہ کرتا، یوں کرتا، یوں نہ کرتا، ایسا کرتا۔ کوئی کمی علاج نہیں تھا کراچی لے جاتا، کراچی میں علاج نہیں تھا لاہور لے جاتا، لاہور میں علاج نہیں تھا پنڈی اسلام آباد لے جاتا۔ یہ سب بات ہے، اصل بات یہ کہ وقت پورا ہو جائے، آپ امریکہ بھی لے کر جاؤ، بات وہی ہے، آپ یورپ بھی لے کر جاؤ، بات وہی ہے، ختم، اس کا وقت ختم۔ یہ ایمان ہے، خدا کی قسم
اس دولت کا کوئی مقابلہ ہے؟ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کروڑوں روپیہ آپ خرچ کریں، ایمان لے سکتے ہیں؟ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدای پاک و بخشے۔ یہ سعادت اللہ اپنی فضل سے کسی کو نوازتا ہے، ورنہ انسان کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس سعادت کو حاصل نہیں کرتا۔ تو اللہ یہاں کیا فرماتے ایمان والوں، تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تم کامیاب ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتے ہیں، ان سے کبھی بھی تہجد کی نماز قضا ہے، تم غیر کی باتوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کون سے انصاف کیا ہے؟ تاریخ کی باتوں کو چھوڑو، تاریخ نے کون انصاف کیا؟ ابن جریر بدبخت نے کون سا صحیح تاریخ لکھ کر ہماری ایمان کو جلا بخشا ہے؟ اس نے ہمیشہ ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ہمیشہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمر اور علی میں پیار تھا، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتا ہے کہ عمر اور علی میں دشمنی تھی۔ ہم کس کی مانیں؟ قرآن کی مانیں، حدیث کی مانیں، یا ان بدبختوں کی یہ ابن جریر جیسے ملعون کی تاریخ کو؟ ٹھیک ہے، ابن جریر اچھے بھی گزرے ہیں، دو گزرے ہیں، ایک بہت اچھے انسان ہیں، ان کی تاریخ اتنی مشہور نہیں ہے۔ یہ جس ابن جریر کی تاریخ لے کر ہم پڑھتے ہیں، یہ بدبخت رافضی تھا، شیعہ تھا، اس نے کہیں کا ہمیں نہیں چھوڑا۔ تمام مورخین اسی کا حوالہ دیتے، اور وہ ازلی بدبخت، کون سے انصاف اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہوگا؟ ہماری ایم اسلامیات میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاریخ مسلمانان عالم۔ آپ کے سلیبس میں اسلامیات، ایم اسلامیات کے سلیبس میں باقاعدہ اس کا ایک پرچہ بھی آتا ہے۔ پروفیسر محمد رضا لکھنے والے ہیں اس کی۔ یہ کتاب میں نے 2-3 دفعہ پڑھی ہے، لیکن بڑی پیاری کتاب ہے۔ کالج کے طلباء سے کہتا ہوں، مختصر تاریخ، جامع تاریخ، اچھی تاریخ، تفصیل میں مت جاؤ، پڑھنی ہے تو تاریخ مسلمانان عالم کو پڑھ لیجیے۔ بڑے اچھے انداز میں اس نے لکھی ہے، بڑے پیارے انداز میں، مختصر ہے مگر جامع ہے۔ جتنی بات سمجھنا چاہتے ہو اس کتاب کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میں طلباء سے کہتا ہوں، ہے ایم اسلامیات کی سلیبس میں ہے یہ۔ پروفیسر محمد رضا ہر ایک کی بھی نہیں۔ خوبصورت عنوان آپ کے فیس بک پہ آتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ پڑھے وہ پڑھے، نہیں۔ انظروا الی من قال ولا تنظروا الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ لکھا کیا ہے، یہ دیکھو لکھنے والا کون ہے۔ ہمیشہ پہلے مصنف کو دیکھا کرو، اسماء الرجال کی پرچے میں اس کو ڈھونڈو، یہ ہے وہ لکھنے والا۔ اکثر عیسائی ہوتے ہیں، لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ رکھا ہے، اکثر یہودی ہوتے ہیں، لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ رکھا ہے، ہمیں ایمان سے بیگانہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سوچ سمجھ کر کتابیں پڑھا کریں، سوچ سمجھ۔ تو یہ بہترین کتاب ہے۔ اچھی کتابوں سے دنیا خالی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ تہجد قضا میں، تاریخ میں آتا ہے، صحیح تاریخ، اتفاق کی بات ہے، ایک دن ان کی تہجد قضا ہو، فجر کی اذانوں پر آنکھ کھل گئی، اتنا روئے ہیں کہ داڑھی سے آنسو کی لڑیاں رواں۔ اگلے دن دیکھا تہجد کا وقت ہے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، دستک دے رہا ہے، یا امیر المؤمنین، وقت تہجد کا وقت ہے، اٹھیے۔
तहज्जुद की नमाज अदा की, फौरन उठे कहते जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे खुश रखे, कैसे बर वक्त आपने मुझे जगा दिया। कहा मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, मैं जो भी। अरे अल्लाह के नेक बंदे तहज्जुद के वक्त में मुझे उठाते हो और तुम कहते हो मैं अल्लाह का कोई नेक बंदा नहीं हूं, कौन हो भाई? रहने दे अमीरुल मोमिनीन, बात रहने दे, क्या नहीं बात कहनी होगी, मैं शैतान हूं। शैतान और तहज्जुद के वक्त में किसी को उठाए, कहा कल मैंने तुम्हें सुला दिया था तहज्जुद से, और तू इतना रोया कि अल्लाह ने तेरे अगले पिछले माफ कर दिए। कहा फिर आज, कहा मैंने कहा कि अगर आज भी तहज्जुद से रह गए, कहीं नहीं है कि आपकी वजह से अल्लाह पूरी उम्मत की गुनाहों को माफ फरमाते हैं। शैतान कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करे। मैं डर गया आज, इसलिए मैंने कहा इस न पढ़ने से तो वो पढ़ना ही बेहतर। बड़ा तो इसलिए मेरे महतरम कुरान ने हमें बताया, ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो मुकम्मल तरीके। तुम्हारी परेशानी की वजह यह है कि तुम इस्लाम के कुछ अहकामात पर अमल करते हो, कुछ छोड़ देते हो, मुकम्मल मुसलमान नहीं हो। कुरान का ये था, हमें ये बताता है तुम मुकम्मल मुसलमान नहीं हो, तुम मुकम्मल मुसलमान बन जाओ, फिर देखो अल्लाह क्या कर। माफ कीजिए, मस्जिद में तो हम मुसलमान हैं, बाजारों में हमारा क्या हाल? कोई हलाल और हराम की परवाह है? कोई सच और झूठ की परवाह है? क्या हो रहा है? जो दिल में आया वो कर गुजरते हैं। और कज़ुई में जो शे ग्रान खर्च कई, ऐब वाला शे खर्च कई, बेकार शे खर्च कई, तब रासे पमला में वट पे आधा जुई में डेर होशियारत, द होशियारत ही कदा टक दी धोखाबाज जोड़ी, द वखलुई फ्राडी जोड़ी, ते पमला टपे चिदा डेर शजुई में दी, दा शजुई ते फ्राड तेरा ले, अक्सर खबर को पकुर के जम तो कुशनानु से सौदा मको दा डेर लोई टकाल ली, परेड़ी की बम नास्तिया का तेरी बदल की चीज बखे साथ से ली जा। अशद ईरान रेडी तो वजरीदा वस्तासर पदा रेडी की खराब शान स्ता पदा मेवू की वही वो स्ता अमरुदान जाकर द खराब यो तेरी तरह टोल कदमा पक्का जावा जबर खलक शशे वाली अब तरा ने खराब कोई कर दरा टोल कागज यो वक्त खराब शान यो दड़े वजीरी जोड़ से यो बजाय तरफ तक वदा ची शपात सु पदा की दो किलो राके या बदगा इलाज कौन बल लार खनस्ता या सम से या बजी सबो बलकार नहीं की ता खराबी या अगर टोल की दिनी और सब या सौदा वक्त नो द्वद तेले ये चीज आयो कि बेकार ये चीज या जिस सौदा वक्त हम दो किलो जमा दलान की चीज या पल गमाता रखी दिया दिन वो या लपमार रहम वकील ता रहम वकी पखल तो पखल को रहम कहे तो खुद खपल रेडी हाँ शे और कई चीज गर्द मुर्दारी और ब्या वाए राशि फरमान की वजरे सलाम राव कर या खुदा तपमार रहम का तो अल्लाह खुद तो ता को पखल को कम रहम वकी तमासा रहम वाड़े ता पखल को कम मेहरबानी वकड़ तमासा मेहरबानी वाड़े زميل زواجان ولي اللي قبليني من خلق سرها معاملة كو بيا الله توايتي الله ما هو خراب معاملة وكره قلت له ما سر الشوكة الله استعمل صافي سلدا تجسنج عمل كده قصي بالنتيجة راضي الله دفع كدبرة تسي دبرة ما بتفسر وريجي قلت تسي قل بدي بفسر وريجي شو عمل كذا الله دخل شوف يصل راضي ده خراب عمل كيف يسلبهم ده غسر تخو عمل ده الله سر السمكة ما ببازار كنا نستحال دي دروغ رشتا بيور
ترازو کې خرڅېږي، جایز ناجایز په یو تله کې خرڅېږي. الله وایي دا مه کوه دا کوه، ما دا دواړه و یو تلې ته اچول دي، زه څه کوو؟ یو بل ته وایي رښتیا رښتیا وایي، یو جرګۍ وایي رښتیا رښتیا ووایه، ته کوم په عدالت کې ولاړ یې؟ خو زموږ مخ ته ولاړ یې. ګویا دا دروغ ویل په عدالت کې کار دی. زموږ عدالتونه خو ګرد خدای دې رحم وکړي، یو د الله عذاب پې نه راځي، نور د هر شي حقداره جوړ شوی دی. په یوه روپۍ لس د درواغو ګواهان پیدا کېږي، حقداره خو ولاړې د حق څه معلومه دی. زما حق هم ځکه بل ته روان دي، زما حق پیسې بل ته روانې دي، زما حق پور مې چاته ورکړی دی بل ته روان دی، زما په حق باندې ډاکه ده، زما هغه صحیح ګواه نه مني نه پیښوي، خپل د درواغو ګواه پیش کړي را باندې، هغه زما حق و خپل وځان ته کړي. دی په دا حقداره جوړېږي، دی به سبا و خدای ته څه مري به نه دی، الله ته به نه پیښېږي. کومه معامله زموږ برابر؟ زموږ د دین بنیاد په رښتیا ایښودل شوی دی. حضور صلی الله علیه وسلم هغه لویه نښانې دا وه چې کافرانو طاقتونو دا ویلي، دا کم پیغمبر چې د خدای متعلق خبرې کوي او د خدای طرف ته خلک رابولي، د خدای دعوت ورکوي، د دا پیغمبره څه چا دننه پورې درواغ اورېدلی دي؟ دا هرقل بادشاه ویلي وو ابو سفیان ته. هغه ویلي یا په ګرد ژوند په کوچنیوالي په ځواني درواغ یې نه دي ویلي. وایي چې کوم سړی په خلکو درواغ نه وایي، هغه په خدای هم درواغ نه سي ویلی. ستا د دین بنیاد دا دی. او چې نن یو غیر مسلم راسي په تاریخ کې دا خبره وګوري او دلته زما او ستا عمل ته وګوري، هغه به یاره دا خو د خپل پیغمبر په طریقې نه دي، ما ته به کومه لاره راوړي؟ ته خو راسه خپل عمل خو صحیح کړو. دا تبلیغیان کافرانو ته ولې نه دي دعوت ولنه ورکوي؟ ها زما وروره زما مسلمان نه دی، زما مسلمان درواغجن دی، زما مسلمان خائن دی، زما مسلمان فراډي دی، زما مسلمان په عدالتونو کې په درواغو قسم خوري، زما مسلمان درواغ او رښتیا یې په ګډوډ کړي دي، حلال حرام یې په ګډوډ کړي دي. خدای په چی شي راضي کېږي، خدای په چی شي خبرې کېږي، سر نه خلاصوي. دا پرون چا غالبا پرون نن چا میسج را دو ځوانان دي مسلمانان یې وایي یو ځینې پوښتنه کوي، وایي کلمه مو زده ده، وایي زده خو مو وه، وایي ښه کلمه مو په چا ویل ده؟ په کوم پیغمبر؟ زموږ پیغمبر څوک دی؟ زما په خیال کې آدم علیه السلام. یو ځوان زما یو ځوان وایي څه کار کوي؟ وایي موږ ډاکټران یو که څه بلا یو، موږ ډاکټران. بابا پیغمبر مو چې آدم علیه السلام پیغمبر و که رسول و؟ یو یې زما په خیال کې د اسلامیاتو ماهر و. استغفر الله. ځوانان دي ځوانان، دا د نن خبره ده. موږ کومه خوا ده خپل ځان، الله دې هدایت را نصیب کړي.